کہ ہمیں ایک آزاد مملکت عطا کر دی۔ جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس کے رہنماؤں نے، لیڈروں نے اور اس کی عوام نے ایک نعرہ لگایا تھا جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا۔ جس زمانے میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اس کے ساتھ ہی یہ تحریک شروع ہو گئی کہ ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں جن کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی چیز ان کی آپس میں نہیں ملتی۔ اس بنیاد پر ہمیں ایک الگ ملک ملنا چاہیے اور اس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اس بنیاد کا نام ہے دو قومی نظریہ، یعنی ایک قوم یہاں مسلمان رہتی ہے اور ایک قوم غیر مسلم۔ اس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اور یہ عمومی طور پر نعرہ چلتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر بننے والا ملک آج پون صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، وہ اپنے حکمرانوں کی وجہ سے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج کے دن تک اس ملک پر جتنے بھی لوگ حکمران بن کر آئے ہیں، وہ سب کے سب، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ بنیادی طور پر روشن خیال اور اپنے آپ کو لبرل کہنے والے، یعنی وہ لوگ جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ سارے مذاہب کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ ان لوگوں کی تعلیم و تربیت مغرب کی تہذیب میں ہوئی ہے، وہیں کی یونیورسٹیوں سے یہ پڑھ کر آتے ہیں، انہی ممالک کی ان کو نیشنلٹی بھی حاصل ہے۔ یہاں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، سیاستدان، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار یا بڑے بڑے بیوروکریٹ، کلیدی اسامیوں پر بیٹھے ہوئے افسران، ان سب نے اپنی اپنی پاکستانی شہریت کے ساتھ ساتھ مغرب کے کسی نہ کسی ملک کی شریعت بھی حاصل کر رکھی ہے، اور ان کا مزاج، ان کی طبیعتیں، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کے خیالات، ان کا طرز بود و باش، یہ سب کا سب دراصل مغربی ہے۔ یہاں ایسے حکمران بھی آئے ہیں اس ملک کے اندر کہ جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، ایسے ایسے لوگ بھی یہاں حکمرانی کر کے گئے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، اور یہ سلسلہ دن بدن ہمارے ملک کے اندر بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔
کہنے کو تو ایسے لوگ ہیں، یہ بعض لوگ اپنے آپ کو دائیں بازو کی پارٹی، بائیں بازو کی پارٹی کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ کمیونزم سے متاثر ہیں اور بعض لوگ سرمایہ دارانہ نظام سے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب ایک ہی جیسے۔ پچھلے دنوں تقریباً 2 ہفتے ہو چلے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، اسلام آباد کے اندر ہندوؤں کے لیے مندر بنانے کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ ہیں جو بنانا چاہتے ہیں اور اپنے پیسے سے خرچ کر کے بنانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں ان کے تحت ہر اقلیت اپنی عبادت گاہ بنا سکتی ہے، اپنے طریقے پر اپنی بندگی بھی کر سکتی ہے، عبادت بھی کر سکتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے شرک اور کفر کی مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے لوگوں میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دائرے سے باہر نکل کر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو دستور میں بھی طے کیا گیا، پاکستان کا جو دستور ہے اس میں بھی یہ چیزیں طے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ عدالت میں گئے، عدالت نے مندر بنانے کا فیصلہ روک دیا اور منع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کیس جو ہے اسلامی مشاورتی کونسل کو بھیج دیا گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اہل علم یعنی علماء دین جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں کہ اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اصولی اور بہترین فیصلہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بجائے اس کے کہ لیڈران کرام بیانات دیں، بہتر ہے کہ علماء سے پوچھ لیں۔ علماء دین جو اس کے بارے میں فیصلہ کریں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ چونکہ یہ نفرت اس لیے زیادہ پیدا ہوئی کہ ملک کے اندر مسجدیں تو بنانے نہیں دی جاتی یا مسجدیں تو کرائی جاتی ہیں، جیسا کہ مندر کی بنیادیں بھرنے کے ساتھ ہی اسلام آباد میں 27 سال پرانی مسجد گرا دی گئی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے عوام الناس میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اور پھر دوسری طرف سے بھی کچھ لوگ آئے جنہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو کہتے تو وہ مسلمان ہیں، بعض کے انٹرویو بھی آئے، وہ مندر کے حامی بن کر آ گئے، تو گویا خود مسلمانوں کے اندر ایک کلیش کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس پر جلتی پر تیل کا کام پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کے ایک ممبر خواجہ آصف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں عید کی نماز بھی چرچ میں پڑھی ہے میں نے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یا تو ایسا شخص دین اسلام کی تعلیمات سے بے خبر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خبر تو ہے لیکن اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔
خواجہ صاحب کے اس بیان نے صرف اپنا ہی آپ ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنی پارٹی کو بھی ننگا کیا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ دائیں بازو کی پارٹی ہے، اسلام پسند پارٹی، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، وہ مسلم لیگ کسی بھی نام سے ہو۔ حالانکہ کاف لیگ کے جو پرویز علائی نے اس کی پچھلے دنوں مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، منظر نہیں بننا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے، مخالفت کی اس نے۔ مسلم لیگ کے کسی آدمی کو، کسی لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ خواجہ صاحب سے کہیں کہ وہ اپنا بیان واپس لیں اور اپنے بیان سے رجوع کریں اور معذرت کریں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ جب اس پر طویل کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ میں نے تو دراصل اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے جو ہمارے دستور میں لکھی ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بات بالکل صاف اور سیدھی ہے کہ جو شخص دین اسلام کو دیگر مذاہب کی طرح سمجھتا ہے یا ان کے برابر سمجھتا ہے، اگر اس کے بارے میں کم از کم جو الفاظ ہم استعمال کریں تو یہ تو بنتے ہیں کہ وہ جاہل آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، دین کی اس کو خبر نہیں ہے، دین کی اس کو سمجھ نہیں۔ تو یہ تازہ اور کرنٹ ایشو ہے، اس پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اور اگر کہا گیا ہے تو کیا کہا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی۔ چلتے چلتے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اور حدیث میں بھی نہیں کیا گیا، یہ فقہی اصطلاح ہے۔ یہ مذہب کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب فقہ کی بات آئے، کسی امام کے مسلک کی بات آئے، کسی مکتبہ فکر کی بات آئے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ فلاں مسئلے میں فلاں امام کا فلاں مذہب ہے، تو گویا یہ دین کے ماتحت ہے، اس کے باعلاج میں ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ پورے نظام زندگی کا نام ہے، اس نے انسانی زندگی کا مکمل احاطہ کیا ہوا ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام نے ہدایات نہیں دی، اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو پوری زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ اپنے مذہب کو زندگی کا پرائیویٹ معاملہ سمجھتے ہیں۔ اسلام اپنے آپ کو زندگی کے لیے ایک نظام کہتا ہے، زندگی کا ایک جز نہیں ہے، زندگی کے کسی ایک شعبے کے لیے نہیں ہے، اور یہ زندگی کا پرائیویٹ معاملہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بانگ دخل یہ بات کہی گئی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا دین تلاش کرے گا، اسلام کے سوا کسی کو اپنا دین بنائے گا، وہ اس سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا، اسے اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ملے گی، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ خاسرین من الخاسرین، بلکہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ یعنی وہ خسارہ پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے وہ لوگ،
اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے حکم دیا ہے، اور اس بات کو بڑا بنیادی طور پر ایمان کا حصہ بنا کر یہ بات فرمائی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کی مرضی اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ اب فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اسلام کے سوا کوئی دین قبولیت نہیں پائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو اس چیز کے تابع اپنے آپ کو نہ کرے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور آپ کیا لے کر آئے؟ دین اسلام لے کر آئے، اور دین اسلام ہی دراصل تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ اس کا ماٹو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن چند آیات دیکھیے۔ اسی سورہ آل عمران ہی کے اندر اس کی آیات 18-19 پڑھ کر دیکھیے۔ فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تمام ملائکہ، فرشتے اور تمام صاحب علم لوگ، صاحب علم سے مراد یہ لبرل نہیں ہے، صاحب علم سے مراد اللہ اور اس کو رسول، ان کے رسولوں کو ماننے والے صاحب علم مراد، دین کے عالم، اسلام کے عالم۔ فرمایا تمام اہل علم اور تمام فرشتے انصاف کے ساتھ اس گواہی پر کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ اس گواہی پر کھڑے ہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی صرف دین حق ہے، باقی جتنے ادیان ہیں سب باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے سورہ الفتح کے آخری کو میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ اس دین کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ صف میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ تو چاہتے ہیں، یہ اس کے مخالف، اسلام کے مخالف لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پروپیگنڈا سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں، نور اسلام کو ختم کریں اور سب ادیان کو برابر کر دیں۔ یہ چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، لیکن سن رکھو کہ اللہ اپنے نور کو غالب کرے گا۔ اگرچہ مشرکین اس کے بارے میں کتنا ہی ناپسندگی کا اظہار کریں،
اور پھر فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو کامل دین کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کفار کو یہ بات نہ پسند ہو۔ انہیں آیات کو ذرا سامنے رکھیے اور ذرا غور کیجئے کہ کہنے والا جب یہ کہتا ہے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت نہیں، وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یا وہ اس دین کا منکر ہے یا اس دین کے علم سے جاہل ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں مانتا ہوں تو گویا وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں، اسے توفیق نہیں ملی زندگی میں کبھی اس کا مطالعہ کرنے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اسلام کی مخالفت، دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو اہل کتاب اس کی مخالفت کرتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہم سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی یہود و نصارہ کو، اور ان کے بعد کتاب کن کو دی گئی؟ مسلمانوں کو۔ مسلمان بھی اہل کتاب ہی ہیں، یعنی کتاب کے حامل ہیں، قرآن کے حامل ہیں، اللہ نے اپنی کتاب مسلمانوں کو بھی دی ہے۔ تو فرمایا یہ علم آ جانے کے باوجود اختلاف پیدا کر رہے ہیں، کیوں؟ باغیم بینہم، یہ دوسروں کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یعنی ضد میں آ کر یا دشمنوں کو اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اس عمل کا نام کیا رکھا ہوا؟ وَمَن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، جو اللہ کی آیتوں کو نہ مانے، دوسرے لفظوں میں جو اللہ کی آیات کا کفر کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اللہ اس کا حساب چکائے گا۔ اب ان آیات کی روشنی میں ذرا اس منسٹر صاحب کا، اس لیڈر صاحب کے بیان کا جائزہ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا کچا چٹھا کھولا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ایسے لوگوں کا، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، قرآن حکیم میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 تا 99، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 86-89 آیت میں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ فرمائیے یہ کیا کہا ہے؟ ایمان لانے کے بعد، ماننے کے بعد کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، دین اسلام حق ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مانتے ہیں یہ ساری باتیں، لیکن فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور دے چکے ہیں کہ رسول سچا ہے، اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، دیتے ہیں کہ رسول سچا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے سامنے کھلی دلائل اس دین برحق ہونے کے آ چکے، رسول کے سچا ہونے کے دلائل آ چکے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے دلائل آ چکے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے دلائل آ چکے۔ یہ سب کچھ آ چکنے کے بعد پھر یہ پھر کر کہتے ہیں کہ
کسی مذہب پر کسی مذہب کو کوئی بس فوقیت حاصل نہیں ہے. کس مذہب کے ماننے والے ہو، چرچ میں نماز پڑھنے کے گئے ہو. عید کی نماز چرچ میں ہوتی ہے، چرچوں میں عیدوں کی نماز، گرجوں میں عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں. کسی پادری کے پیچھے پڑھی ہے؟ کون تھا وہاں جس نے عید کی نماز چرچ میں پڑھائی تھی؟ کہ کیسی کیسی باتیں مضحکہ خیز. اور پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. ظالم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دلائل آ گئے، ان کے پاس حقیقت واضح ہو گئی، ہو کر آ گئی، اس کے باوجود نہیں مانتے، اس کے باوجود معذرت نہیں کرتے، اپنا قصور نہیں مانتے. ایسے ظالموں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اس کا قاعدہ یہ ہے، وہ ہمیشہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے جو اس کی دلیلیں مان کر تائب ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا اولئک جزاؤہم، ذرا غور سے سنو، ایمان لانے کے بعد انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اس کی توحید کا انکار کرنا، نبی کی رسالت کا انکار کرنا، دین کی حقانیت کا انکار کرنا، دین کو غیر مسلم مذاہب کے برابر لا کر کے کھڑا کر دینا، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام دنیا جہان کے لوگوں کی بھی لعنت ہے. خالدین فیہا، یہ اس لعنت کا شکار رہیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر فرمایا ولا یخفف عنہم العذاب ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی. ہاں فرمایا وہ لوگ بچ سکیں گے الا الذین تابوا، الا الذین تابوا من بعد ذلک، جو اس قصور کے بعد کسی کے زبان سے صحابہ یہ جملہ نکل گیا یا کسی کے مجبور کرنے سے جملہ کفریہ نکل گیا. ایسے واقعات بھی پیش آئے تاریخ میں کہ دشمنوں نے مجبور کیا، سزائیں برداشت نہ ہو سکیں، ایذائیں برداشت نہ ہو سکیں، تو کسی نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی، لیکن اس کا دل مطمئن رہا اللہ اور اس کے رسول پر. تو قرآن نے کہا کہ جس کا دل مطمئن رہا اللہ اسے معاف کرنے والا.